السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے کاروباری قانون کے تعلق سے ہندوستان قانون معاہدہ 1872 کے بارے میں گزشتہ کلاس میں تفصیل سے جانا، اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی کلاس میں معاہدہ اور معاہدے کے جائز لوازمات کے بارے میں یعنی ایسینشیل آف اے ویلڈ کانٹریکٹ کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو آج کا ٹاپک BCom 5th سیمسٹر کا بزنس لا سے ایسینشیل آف اے ویلڈ کانٹریکٹ یعنی ایک جائز معاہدے کے لازمات کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ اب یہاں پر جیسا کہ جو ہے ہم معاہدے کے بارے میں دیکھے تھے کہ ایک معاملہ اس وقت تک جو ہے معاہدہ نہیں بنتا جب تک کہ وہ اس کا قانوناً قابل نفاذ یعنی قانون قابل نفاذ نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک معاملے کو معاہدہ بننے کے لیے اس کا قانوناً قابل نفاذ ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہاں پر جس وقت جو ایک معاملہ یعنی کہ ایک میثاق جو قابل نفاذ ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ کانٹریکٹ یعنی معاہدہ بن جاتا ہے۔ تو قابل نفاذ ہونے کے لیے چند ضروری عناصر ہیں جسے ہم ایسینشیل آف اے ویلڈ کانٹریکٹ کہیں گے، یعنی ایک معاہدے کو جائز قرار دینے کے لیے چند ضروری عناصر ہیں، اسے ہم یہاں پر پوائنٹ وائز دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قانون معاہدہ کی دفعہ 10 کا رو سے دیکھیں گے کہ اس کی تعریف کس طریقے سے بیان کی گئی۔ قانون معاہدہ کی دفعہ 10 میں اس کی تعریف اس طریقے سے بیان کی گئی کہ تمام معاملات معاہدے ہیں جو اشخاص مجاز کی طرف سے برضا و رغبت بدل جائز کے عوض جائز غرض جائز کے لیے کیے جائیں اور ازوائے قانون حاضہ صراحتاً کلاتم قرار نہ دیے جائیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے ایسے اشخاص کی جانب سے جو قابل مجاز ہو اور ان کی جو ہے بدل جائز ہو اور ان کا جو ہے عوض بھی جائز ہو اور ان کی غرض بھی جائز ہو۔ اگر قانوناً جو ہے قابل تلادم نہ قرار دیے گئے ہوں تو وہ جو ہے معاہدے قابل نفاذ ہوں گے یا پھر جو ہے جائز معاہدے کہلائیں گے۔ تو ہم اس زمن میں ہم اس کو آگے بڑھتے ہوئے اس طریقے سے دیکھیں گے کہ ایک معاملہ معاہدہ یعنی جائز معاہدہ اس وقت قرار دیا جائے گا جس وقت کے مندرجہ بالا یعنی کہ جو تعریف میں جو ظاہر کیا گیا ہے اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ان پوائنٹس کو جو ہے جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ان پوائنٹس کو ایک ایک کر کے دیکھیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے سب سے پہلا جو یہ ہے موضوع ایجاب اور اس کا موضوع قبول۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایجاب و قبول کے بارے میں یہاں پر پوائنٹ ہے کہ ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول اگر نہ ہو تو جو ہے ایک معاہدہ معاہدہ بنتا ہے نہ معاملہ قرار دیا جاتا ہے، یا نہ معاہدہ نہ میثاق یعنی نہ اگریمنٹ نہ کانٹریکٹ، کوئی جو ہے یہاں پر اس کا وجود عمل میں نہیں آتا۔ یعنی ایجاب کل میں بتایا تھا کہ جو ہے ایجاب اس کل کی کلاس میں بولا گیا تھا کہ ایجاب یعنی پیشکش کو جو ہے لازمی قرار دیا گیا ہے کانٹریکٹ کے لیے، معاہدے کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قبول کو بھی جو ہے لازمی قرار دیا گیا ہے ایک جو ہے تجویز کے ایک ایجاب کے پیش کرنے کے بعد۔ تو یہاں پر موضوع ایجاب و قبول کا ہونا لازمی ہے۔ موضوع ایجاب و قبول کے لیے جو ہے یہاں پر بتایا گیا کہ پراپر آفر اینڈ پراپر ایکسیپٹنس ہونا لازمی ہے۔ پراپر آفر کے لیے جو ہے پراپر ایکسیپٹنس کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا کہ انعقاد معاہدہ کے لیے کم سے کم 2 فریقین ضروری ہیں جس میں ایک ایجاب کرے گا، دوسرا ایجاب یعنی قانون کی روح سے ایجاب و قبول کے سے متعلق چند مدعوین کیے گئے ہیں جن کی تکمیل داخل معاہدہ کے لیے ضروری ہے۔ مثلا ایجاب کا معین ہونا اور اس کی اطلاع فریق ثانی تک باضابطہ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح قبول ایجاب غیر مشروط اور ایجاب کنندے کی جانب سے بتائے گئے طریقے میں ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول سے متعلق ان شرائط کی تکمیل بغیر معاملہ قانون قابل نفاذ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر
یہ بات بتائی گئی کہ ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، اور قانون کی روح سے جو ایجاب کنندہ ہے جس کو ہم مجیب کہیں گے، ایجاب کرنے والا کہیں گے، یا جو ہے آفرر کہیں گے، آفرر اس وقت تک جو ہے اگر جائز معاہدے کے لیے جو ہے ایجاب جائز کرنا ضروری ہے، اور اس کی اطلاع مجیب علیہ کو جو ہے ہونا ضروری ہے، یعنی آفری کو ہونا ضروری ہے۔ آفری اگر جو ہے تک وہ اطلاع نہیں ملتی ہے تو اس کا ایجاب صحیح نہیں مانا جائے گا۔ کل جیسا کہ مثال کے طور پر بتایا تھا کہ میں اگر ایک شخص ہے جو اپنے جو ہے کار بی کو فروخت کرنا چاہتا ہے، بی تک کی اس کی اطلاع ملتی ہے، لیکن وہ اس کی جو ہے خریدنے کے لیے رضامند نہیں ہے، یا بی تک وہ اطلاع نہیں پہنچی، بیچ میں جو ہے وہ اطلاع جو ہے کسی اور کو مل گئی اور وہ اس کا جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس طریقے سے فریق ثانی یا دوسرا فریق، یا جس کو جو ہے ہم کہیں گے کہ مجیب علیہ جو ایجاب کرتا ہے، وہ جو ہے یہاں پر قبول کرنا لازمی ہے، اس تک اس کی اطلاع پہنچنا لازمی ہے۔ اور ایجاب کنندہ جو ایجاب کرے گا غیر مشروط ہوگی، اور اس کو جو ایجاب کنندہ جو ہے یہاں پر وہ جو ایجاب کر رہا ہے قبول کنندے کو جو ہے یہاں پر اس کو بتلائے گا، مجیب علیہ کو وہ چیزیں بتلائے گا، اور یہ جو ہے معاملہ اس وقت جو ہے تکمیل ہوگا جب ایجاب و قبول عمل میں آئے گا، اس کے بعد اس کو قانون قابل نفاذ ہوگا، تب یہ معاہدہ بنے گا۔ تو سب سے پہلے لازمی عنصر میں سب سے پہلا ایجاب و قبول موضوع طریقے پر ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پر قانونی ربط کے پیدا کرنے کی نیت۔ تو دوسرا یہاں پر پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ، یہاں پر قانونی ربط جو پیدا کرنا ہے فریقین کے درمیان، قانونی جو ہے ربط جو پیدا کرنا ہے اس کی ضروری یعنی کہ نیت ضروری ہے، یعنی کہ جو ہے دونوں آپس میں یوں ہی ایجاب و قبول کر لے رہے، لیکن آپس میں اس کے لیے بات کے لیے متفق ہے لیکن سیریس نہیں ہے، اس کی جو ہے قانونی شکل دینے کی نیت نہیں رکھتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے معاہدہ نہیں بنتا تب تک کہ جب تک کہ جو ہے وہ اس کو قانونی شکل، قانونی نقطہ، قانونی جو ہے رو یا قانونی جو ہے ربط یا قانونی جو ہے نفاذ عمل میں نہ آئے۔ قانونی نفاذ جب عمل میں آتا ہے تب وہ جو ہے معاملہ جو ہے معاہدہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ کل میں بتایا کہ سماجی معاملات یا گھریلو معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے فریقین جو ہے آپس میں ربط جو پیدا کرتے ہیں، آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے، جیسا کہ ڈنر کی دعوت کے لیے کل میں اس کی مثال بتایا تھا کہ کوئی جو ہے دوسرے دوست کو جو ہے ڈنر کے لیے دعوت پہ جو ہے مدعو کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس کو قبول کرتا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ ایک سماجی معاملہ ہوا، آپس میں کوئی جو ہے اس میں کاروباری معاملہ طے نہیں پایا، تو لہٰذا یہ سماجی معاملہ ہے، اس میں کوئی جو ہے فریقین کی اگر کسی وجہ سے جو ہے معاملے کو معاہدے کو، مثال کے طور پہ اے شخص ڈنر کے لیے بلایا، خرچہ کیا اور ڈنر جو ہے تیار کروایا، لیکن بی آ نہ سکا، بی جو ہے ڈنر کے لیے آ نہ سکا، تب جو ہے اے بی کے اوپر نالش یا کیس دائر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سماجی معاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کا برعکس دیکھیں ہم، تو جو ہے بی اے کے گھر کو پہنچتا ہے ڈنر کرنے کے لیے، لیکن بی جو ہے اس وقت غیر موجود ہوتا ہے اور گھر کو جو ہے مخفل کر کے چل جاتا ہے، تب جو ہے چونکہ بی اپنے گھر سے نکلا اور اے کے گھر آیا، اس کے لیے راستے میں اس کے جو ہے مسافت کے اخراجات عمل میں آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رات میں چونکہ ڈنر کا موقع تھا تو وہ گھر میں کھانا نہیں تیار کیا تھا، تو لہٰذا باہر جو ہے وہ کھانا کھایا فیملی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ واپس ہوا، بعد میں وہ کیس دائر کرتا ہے اے کے اوپر کہ جو ہے یہ جو خرچہ ہوا ہے اس کا خرچ جو ہے ادا کرے، تو وہ خرچ ادا نہیں کرتا، کیونکہ جو ہے یہاں پر یہ سماجی معاملہ ہے، کاروباری معاملہ نہیں ہے۔ سماجی معاملے میں جو ہے یہاں پر قانونی نیت نہیں ہوتی، قانونی ربط نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے معاملے کو جو ہے معاہدہ نہیں کہتے۔
یہ سماجی معاملہ ہے۔ تیسرا ہم دیکھیں تو تیسرا جو ہے آزاد رضامندی۔ آزاد رضامندی نہایت ہی آزاد رضامندی نہایت ہی ضروری ہوتی ہے ایک معاہدے کے لیے۔ دیکھیں گے ہم آزاد رضامندی کسے کہتے ہیں۔ کسی معاہدے کو جائز قرار دینے کے لیے فریقین آزاد رضامندی ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کسی خوف و دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے داخل معاہدہ ہوں۔ حسب دفعہ 14 یعنی کہ جو قانون معاہدہ کی دفعہ 14 ہے، 14 کے تحت آزاد رضامندی اس وقت سمجھی جائے گی جبکہ ذیل میں دیے گئے امور حاصل نہ کی گئی ہوں، مطلب کہ جو ذیل میں دیے گئے ہیں وہ چیزیں نہ ہوں تو آزاد رضامندی ہوگی۔ تو یہ قانون معاہدہ کی دفعہ 14 میں یہ بات بتا رہی کہ جو چیزیں ذیل میں دی گئی ہیں وہ چیزیں اگر نہ ہوں تو آزاد رضامندی ہے، ورنہ آزاد رضامندی سمجھی نہ جائے گی۔ آزاد رضامندی سے مراد بے خوف و خطر ہو کر معاہدے میں داخل ہونا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کہ جو ہے آزاد رضامندی کن وجوہات کی بنا پر آزاد رضامندی چھن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آزاد رضامندی چھن جانے کی وجوہات دیکھیں گے۔ سب سے پہلا وجہ ہے جبر، جس کو ہم جو ہے کوئریشن بولیں گے۔ کوئریشن جو ہے وہ زبردستی جسے کہتے ہیں ہم، زبردستی کسی کو کسی معاملے میں کسی معاہدے کے تحت زبردستی انوالو کرنا، وہ جو ہے جبر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے داب ناجائز، جسے ناجائز دباؤ بھی کہتے ہیں۔ ناجائز دباؤ وہ ہے جو ہے کسی انفلوئنس کی طرف، انگلش میں اس کو انڈیو انفلوئنس کہیں گے۔ انڈیو انفلوئنس کے تحت جو ہے کسی کو زبردستی مجبور کر کے ذہانتی اذیتیں دے کر جو ہے اس کو معاملے میں یا معاہدے میں لانا، یہ جو ہے ناجائز دباؤ یا داب ناجائز کہیں گے۔ تیسرا فریب سے مراد یہاں پر جو ہے دھوکہ دہی، یعنی کہ کسی کو دھوکے میں لا کر جو ہے معاہدے میں معاہدہ کرنا، یہ جو ہے فریب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا غلط بیانی، جسے مس ریپرزنٹیشن کہیں گے۔ مس ریپرزنٹیشن یعنی غلط بیانی، یعنی وہ چیز ہے جو ہے بڑھا چڑھا کر بتا دینا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص دوسرے شخص کو مکان بیچنا چاہ رہا تو اپنے مکان کی بیجا تعریف کر دیتا ہے، یا کوئی اپنی جو ہے کوئی صنعت کار اپنی جو ہے فیکٹری بیچنا چاہ رہا ہے تو وہ جو ہے اپنی فیکٹری کی جو ہے تعریفیں کا پل باندھ دیتا ہے۔ جیسا کہ جو ہے شکر کی جو ہے فیکٹری اگر کوئی بیچنا چاہ رہا تو وہ بتاتا ہے کہ اتنے ٹن جو ہے شکر اس میں ڈیلی کا جو ہے پروڈکشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑا چڑھا کر بتا دیا۔ بعد میں جو ہے وہ معاہدے میں ہونے کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اسے غلط بیانی کہتے ہیں۔ غلط بیانی اور دھوکے میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو غلط بیانی سے مراد اس کی نیت دھوکہ دینے کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا مال بیچ دے۔ لیکن فریب میں سیدھا جو ہے دھوکہ دینے کی نیت ہوتی، جو چیز نہیں ہے وہ چیز کو بتا کر بیچتا ہے، یعنی کہ دھوکہ دینے کی نیت ہوتی سامنے والے کو۔ مثال کے طور پہ جو ہے ایک دلی کا ٹھگ مشہور ہے، اگر جو ہے ایک شخص جو ہے راستہ چلتے ہوئے جو ہے ایک دکان سے جو ہے سویٹر کی دکان، کیونکہ دلی کی سردی بھی مشہور ہے، تو راستہ چلتے ہوئے سویٹر کی دکان سے جو ہے دیکھتا ہے کہ راستے پہ ایک شخص سویٹر بیچ رہا ہے، سویٹر پسند کر لیتا ہے۔ پسند کرنے کے بعد جو ہے اس کو پسند آ جاتا۔ پسند آنے کے بعد جب بارگیننگ ہوتی ہے، ریٹ طے ہوتا ہے، تو وہ ریٹ جو ہے دینے سے قاصر رہتا ہے۔ ریٹ جو ہے بارگیننگ میں جو ہے وہ ریٹ اس کو پسند نہیں آتا، لہٰذا وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اور بس میں سوار ہونے کے لیے بس کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی بس میں سوار ہونے کے لیے بس آتی ہے قریب میں، تو وہ جو ہے وہ شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، بولتا ہے کہ سویٹر جو ہے پیک کر دیا میں، لے لیجئے اور جو آپ قیمت بولے وہ دے دیجیے۔ وہ سویٹر لے لیتا ہے اور بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب جا کے دیکھتا ہے کھول کے تو جو ہے سویٹر نہیں بلکہ جو ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے جو انتہائی کم دام میں، وہ اس سے کم دام میں جو ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ فریب ہے، دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے آخری یہاں پر ہے غلطی سے مراد جو ہے دونوں یہاں پر جو ہے غلطی میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے ایک شخص اے جس کے پاس دو کاریں یہاں پر جو ہے اے کے پاس جو ہے ایک
بلیک کار ہے اور ایک ریڈ کار ہے. دو کلر الگ الگ کلر کی کار ہے, دو الگ الگ کمپنیوں کی کار ہے. ایک شخص اے دوسرے شخص بی کو اپنی بلیک کار بیچنا چاہتا ہے فلاں قیمت پر, جو بھی قیمت ہے وہ قیمت پر بیچنا چاہتا ہے. تو وہ بلیک کار جو ہے بیچنا چاہ رہا, لیکن جو ہے نیت اس کی جو ہے دھوکہ دینے کی نہیں ہے, لیکن غلطی سے جو ہے اس کو کلر بولنا بھول گیا, کلر نہیں بولا. لیکن جو خریدار ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ جو ہے صرف اور صرف یہاں پر اس کے پاس صرف ریڈ کار ہے, اور وہ ریڈ کار ہی زیادہ چلاتا, اور وہی وہ کار ہے, وہ کار اس کو پسند ہے, لہٰذا وہ اس میں خریدنا چاہتا. تو یہاں پر دونوں بھی غلطی میں, غلطی سے, غلط بیانی سے, جبر سے, ناجائز دباؤ سے, فریب سے, ہر طریقے سے معاملہ جو ہے یا معاہدہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے, وائڈ قرار دیا جاتا ہے, اور معاہدہ فسخ ہو جاتا ہے, قابل فسخ ہے. اور یہ معاملہ جو ہے کسی بھی وجہ سے جو ہے معاملہ ہوا تو معاملہ آزاد رضامندی کی تعلق سے نہیں ہے, اور آزاد رضامندی سے ثابت نہیں ہوتی, لہذا وہ معاملات جبر, ناجائز دباؤ, فریب یا غلط بیانی کے تمام کے تمام جو ہے یہ جو معاملات ہیں, تمام کے تمام معاملات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں. نیکسٹ جو ہے باقی جو پوائنٹس ہے آگے کلاس میں بتاؤں گا میں. یہ یہاں تک جو ہے 3 پوائنٹس ہو گئے. ان 3 پوائنٹس میں تفصیل سے یہ جانا آپ نے کہ جو ہے کس طریقے سے معاہدہ کے لازمات میں سب سے پہلے ایجاب و قبول کس طریقے سے ہوگا, قابل نفاذ کس طریقے سے ہوگا, اور آزاد رضامندی کن کن چیزوں سے چھن جائے گی, اور آزاد رضامندی ایک جائز معاہدے کے لیے کتنی لازمی ہے. انشاءاللہ کل جو ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم معاملے کا اہم جز دیکھیں گے, اور دیگر جو ہے اور بھی جو ہے جائز بدل کسے کہیں گے, اور غرض جائز کسے کہیں گے, اور تمام تفصیلات یعنی یقینی معنی وغیرہ تمام تفصیلات جو ہے اور بھی جو ہے اس میں امکانیات, اور یعنی کل ملا کے 10 جو ہے اس کے پوائنٹس ہیں. کل اس کلاس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.